ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے کہ ناول کیا ہے۔ دوستو، ناول کیا ہے، اس کی صنفی شناخت کیسے ہوتی ہے اور ایک معیاری ناول کسے کہا جا سکتا ہے، اس پر اکثر لوگ سوچتے اور بات کرتے ہیں۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر ہمیشہ کچھ مزید کہنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اوپر سے ناول کی صنف ایسی کافر ہے کہ اس کی حتمی اور کامل تعریف ممکن ہی نہیں۔ وجہ یہی کہ یہ صنف ابھی اپنے ارتقاء کے آخری مراحل تک نہیں پہنچی، اس لیے جب بھی اس کی کوئی تعریف سامنے آتی ہے، اس کے بعد آنے والا فن پارہ اس تعریف کو پیش پا افتادہ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی نقاد بہت ہمت کرے تو اس صنف کا تعارف دے سکتا ہے، وہ بھی محض جزوی حد تک۔ ہم بھی آج کے لیکچر میں اس صنف کا تعارف دینے کی کوشش کریں گے، جو ظاہر ہے کہ حتمی اور آخری نہیں ہو سکتا۔ کہنے کو تو بہت سی کہانیاں ایسی لکھی جاتی ہیں جنہیں ناول کہا جاتا ہے، لیکن صحیح معنی میں ناول کسے کہا جا سکتا ہے، یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم پہلے یہی دیکھیں گے کہ ناول کی صنف ہے کیا اور اس صنف کی نوعیت کیسے متعین ہوتی ہے، اور پھر یہ سمجھیں گے کہ ایک اچھا اور معیاری ناول کسے کہا جا سکتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر حقیقت کی دنیا کو بنیاد بنا کر کوئی مختصر کہانی لکھی جائے تو یہ افسانہ ہوتا ہے، جبکہ کہانی طویل ہو تو اسے ناول کہتے ہیں۔ ابتدائی طور پر ناول کی تعریف کے لیے یہ سب سے آسان فارمولہ ہو سکتا ہے، لیکن ناول صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ حقیقی ناول کے تعین کے لیے اور بھی بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی تحریر کو ہم ناول کہہ سکتے ہیں۔ ناول کی سب سے پہلے یہ تعریف کی گئی تھی کہ یہ ایک کومک ایپک پوئم ان پروز، یعنی نثری انداز میں لکھی گئی ایک مزاحیہ رزمیہ نظم ہے۔ اس سے مراد ہے کہ یہ ایک ایسا نثری تخلیقی کام ہے جس میں رزمیہ جیسی شان و شوکت، وسعت اور شجاعانہ انداز موجود ہے، مگر اسے مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں پیش کیا گیا ہو۔ لیکن اس تعریف میں بہت سے ناول شامل نہیں ہوتے تھے جو پوری سنجیدگی کے ساتھ کہانی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناول کی ایک تعریف یہ سامنے آئی کہ یہ ایک طویل نثری افسانوی بیانیہ ہے، یعنی اس میں کچھ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بیان حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ افسانوی ہوتے ہیں، یا اگر واقعات کے متعلق حقیقی ہونے کا دعویٰ کیا بھی گیا ہو تو ان کے بیان میں افسانوی رنگ آمیزی ضرور کی جاتی ہے۔ پھر یہ افسانوی بیانیہ نثر میں ہوگا، شاعری میں نہیں، جیسا کہ سحر البیان اور گلزار نسیم کے افسانوی بیانیے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ طویل ہوگا۔ یہ چار شرائط پوری ہونے پر کسی تحریر کو کم از کم ناول کہنے کی جسارت ضرور کی جا سکتی ہے۔ البتہ حقیقی معنی میں ایک ناول کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ تحریر اپنے اندر ندرت رکھتی ہو۔ لفظ ناول کا مطلب ہی نیا ہے، تو پھر اس کہانی کے اندر بھی نیا پن ہونا چاہیے۔ یہ نیا پن کہانی سے لے کر کردار، ماحول، انداز بیان اور زبان کے ذائقے تک سبھی میں ہونا چاہیے۔ ہم آئندہ ویڈیوز میں مثالوں کے ساتھ واضح کریں گے کہ کیسے ان چیزوں میں نئے سے نیا انداز لا کر ناول نے اپنی ندرت کا حسن قائم رکھا ہے۔ ناول کے بنیادی اجزاء میں قصہ، پلاٹ، کردار، موضوع، ماحول، نقطہ نظر، بیانیہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ان سب اجزاء کے بارے میں ہم ایک الگ الگ ویڈیو بنائیں گے۔ البتہ یہاں صرف تعارفی طور پر ان سب اجزاء کے بارے میں مختصراً بتایا جائے گا۔ قصہ سے مراد کہانی ہے،
ناول افسانوی بیانیہ ہے تو ظاہر ہے اس میں کوئی کہانی بیان کی جائے گی، یعنی واقعات کا ایک ایسا بامانی سلسلہ جس میں ترتیب ہوتی ہے، اس کا کوئی آغاز ہوتا ہے اور کہیں پر اس کا کوئی منطقی انجام ہوتا ہے۔ پلاٹ اس قصے کو بتانے کے لیے اپنایا گیا راستہ ہے۔ کہانی کی سیدھی لکیر کو واقعات، راوی اور زبان کے انتخاب سے کیسے بیان کیا گیا، وہ پلاٹ ہوتا ہے۔ کردار ان اشخاص کو کہتے ہیں جن کے واقعات یا حالات کہانی میں بیان ہوتے ہیں۔ موضوع سے مراد وہ فکری مسائل ہیں جو کہانی کی بنت کے ذریعے ابھرتے ہیں۔ ماحول اس سارے فطری اور غیر فطری پس منظر کا نام ہے جو کرداروں کے عمل اور واقعات کے دوران ہمیں ناول میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ زبان سے مراد وہ سارے ادبی اور لسانی طریقے ہیں جو ناول کی کہانی کو کرتاس پر اتارنے کے لیے استعمال کیے گئے ہوں۔ نقطہ نظر اس زاویے کو کہتے ہیں جس سے کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ خود مرکزی کردار بیان کر رہا ہے یا کہانی کا کوئی اور کردار، مختلف کردار مل کر بیان کر رہے ہیں یا کہانی سے باہر کا کوئی ہمادان راوی۔ بیانیہ سے مراد وہ تکنیک ہے جس سے کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ عام سیدھا سادہ انداز ہے، خطوط، ڈائری یا شعور کی رو کی شکل میں ہے، مزاح حاوی ہے یا اساطیری انداز، یہ اور دیگر بہت سی چیزیں مل کر بیانیہ کی تعمیر کرتی ہیں۔ ناول کی دنیا صرف یہیں تک محدود نہیں، یہ تو وہ تعریفیں ہیں جو ناقدین نے اس کا محض بنیادی تعارف دینے کے لیے تراشی ہیں۔ ناول فی زمانہ تمام ادبی اصناف میں سب سے زیادہ وسیع اور ارتقاء پذیر صنف ہے۔ جیسا کہ میخائیل باختن نے کہا تھا، "The novel is the only developing genre, and therefore it reflects more deeply, more essentially, more sensitively, and more fully the contradictions of social life than any other genre." ناول کی صنف کو یہ مقام دلانے میں 4 بنیادی خوبیوں کا کردار ہے۔ سب سے پہلی خوبی تو یہ کہ ناول میں ہر چیز نئی ہونی چاہیے۔ کہانی ایسی ہو جو پہلے کبھی کسی نے بیان نہ کی ہو۔ واقعات کا تانا بانا ایسے بنا جائے کہ وہ نہ صرف ایک نئی تشکیل لے کر آئے بلکہ اس کی معنوی تہ بھی ندرت کی مظہر ہو۔ پلاٹ یعنی کہانی کو بیان کرنے کا طریقہ ایسا اپنایا جائے کہ جیسے پہلے کسی نے نہ اپنایا ہو۔ پہلے سے اپنائے گئے سبھی انداز استعمال کرنا ناول کے فنی پہلو کو کمزور کرتا ہے۔ یہاں زبان کی ساخت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں نیا ذائقہ ملے، کوئی نیا اسلوب بیان، کوئی نیا طرز اظہار، کرداروں کی زبان میں انوکھا پن جو مجموعی طور پر اس زبان کے اندر ایک نئی زبان کے ظہور ہونے کا احساس دے۔ بڑے ناول اپنی اسی زبان کی بدولت اپنی عظمت قائم کرتے ہیں۔ اس نئے پن میں سب سے خاص عنصر ناول کا ماحول ہوتا ہے۔ کردار، ان کی زبان، ان کی عادات و رسوم، ان کا جغرافیائی پس منظر سب مل کر ناول کے ماحول کو تشکیل دیتے ہیں۔ اگر یہ سب عوامل نئے ہوں گے تو ماحول میں بھی انوکھا پن پیدا ہوگا۔ بڑے ناول کی سب سے بڑی نشانی اس کے ماحول کا انوکھا پن ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر بڑا ناول اپنے ساتھ ایک نیا جہان لے کر آتا ہے جس کے رنگ و بو کسی اور ناول سے نہیں ملتے ہوتے۔ ناول کی دوسری بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے تمام عناصر مل کر ایک کل کو تخلیق کرتے ہیں۔ اس کل کی تعمیر میں ان سب اجزاء کا یکساں کردار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک حصہ کمزور ہو اور دوسرا اچھا ہو تو اس بنیاد پر اس ناول کو اچھا کہا جائے۔ ناول کلی طور پر اچھا ہوتا ہے اور اگر اس کا کوئی ایک پہلو بھی کمزور ہو تو اس کو ایک خراب کوشش کہا جائے گا، ناول نہیں۔
یہ تمام اجزاء مل کر ایک نیا جہان تخلیق کرتے ہیں، ایک ایسا جہان جس میں ہر چیز اپنی جگہ پر کامل اور موزوں ہوتی ہے اور جس میں کہیں بے اعتدالی نہیں پائی جاتی۔ جیسے ہمارے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں قول ہے کہ تتلی کے پروں کی ایک جنبش بھی کائناتی نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی ضرور لاتی ہے، یعنی یہ بے صرفہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ناول کے جہان کے اندر بھی کوئی چیز بے صرفہ نہیں ہوتی۔ ہر وہ شے، عمل یا وقوعہ جس کا ناول میں ذکر ہو، وہ ناول کے پورے نظام کے اندر اپنی موجودگی کا جواز بھی رکھتا ہے اور معنی بھی۔ اگر ناول کے اجزاء بے ڈھنگے ہونے لگے، مناظر صرف بیانیوں کو طول دینے یا محض طلاقت لسانی کے اظہار کے لیے آئیں، تو یہ ناول کے حسن کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کوئی چیز کم بھی نہیں ہوتی۔ کسی چیز کی کمی کا احساس یا کسی اہم چیز کو نظر انداز کیے جانے کا عمل ناول کے نامکمل ہونے کی نشانی ہوتا ہے۔ ناول کی تیسری بڑی خوبی یہ ہے کہ ناول اپنے عہد کے خطرناک ترین سوالات سے آنکھیں ملاتا ہے، ایسے سوالات جو کسی اور مضمون کے ماہرین اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی ان سوالات کے جواب کسی اور مضمون سے مل سکتے ہیں۔ کہیں زبان کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کہیں کھنکتے سکوں کے نغمے آواز کو معدوم کر دیتے ہیں۔ ناول ایسے سوالات کو انسانی فکری تاریخ کا حصہ بناتا ہے، وہ سچائی جو جدید زمانے میں مختلف اجزاء میں بٹ کر پیچیدہ ہو چکی ہے اور جسے کسی ایک زاویے سے گرفت میں لانا ممکن نہیں ہوتا، ناول اسے ہر طرف سے اپنے دامن میں سمیٹ کر اس کی پوری شدت کے ساتھ سامنے لاتا ہے۔ جیسا کہ میلان کنڈیرا نے کہا تھا، جب خدا نے آہستہ آہستہ اپنے عرش سے ہٹنا شروع کیا، جہاں سے وہ عالم اور اس کی ترتیب کی ہدایت، خیر کو شر سے ممیز اور ہر شے کو اس کی معنویت بخشا کرتا تھا، تو ڈان کے خوتے اپنی حویلی سے باہر نکلا اور دنیا کو حسب سابق پہچاننے سے خود کو عاجز پایا۔ محکم اعلیٰ کی غیر موجودگی میں دنیا ناگہاں ایک پرہول ابہام نظر آنے لگی۔ واحد الوہی سچائی بٹ کر چھوٹی چھوٹی اضافی سچائیوں کے ایک طوفان بدتمیزی میں تحلیل ہو گئی، جنہیں خود آدمی نے حصے بکھرے کیا تھا۔ اس طرح عہد جدید کی دنیا کا قیام عمل میں آیا، ساتھ ہی ساتھ ناول کا قیام بھی، جو اس دنیا کا عکس اور اس کا مثالی نمونہ دونوں تھا۔ یہی کچھ جارج لوکاس نے بھی دوسرے الفاظ میں کہا تھا کہ The novel is the epic of a world that has been abandoned by God, a form born out of the disintegration of traditional values۔ یعنی ناول ایک ایسی دنیا میں انسان کا خود شناسی اور دنیا شناسی کا سفر ہے جس میں الوہی رہنمائی کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے۔ ایک کامل ناول کی چوتھی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ انسانی باطن کی کسی نئی گرہ کو کھولتا ہو، کسی نئے انسانی منطقے کی دریافت کرتا ہو۔ ناول نے دیگر تمام علوم سے بڑھ کر یہ ذمہ داری اپنے سر لے رکھی ہے کہ وہ کائنات اصغر کے نہاں گوشوں کو فن کے لمس سے کرتاس پر مجسم کر دے گا۔ دیگر تمام علوم بشمول نفسیات انسانی ذہن کے ان گوشوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ناول رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی ناول کا ترہ امتیاز ہے۔ ناول کے نام پر عام طور پر بکنے والی ایسی کہانیاں بہت خراب ہوتی ہیں جو صرف خارج کی دنیا کی تصویر کشی کرتی ہوں، جیسا کہ اردو کے بیشتر ناولوں کی توجہ سیاسی و سماجی حالات کی عکاسی کرنے پر مرکوز ہوتی ہے۔ اگر بیانیہ صرف ظاہر کی دنیا تک محدود رہتا ہو، جیسا کہ سستے ناولوں یا ڈائجسٹ کے ناول کہے جانے والے سلسلوں میں ہوتا ہے، تو اسے ناول نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اچھے ناول کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کے درون کی کسی نئی سطح کو سامنے لائے۔
انسانی نفسیات کے بارے میں کچھ ایسا انکشاف کرے جو پہلے نہ تو ناول میں ہوا ہو، نہ ہی کسی اور علم کی دنیا میں۔ ناول کی صنف کا کمال یہ ہے کہ یہ انسان کو دیگر کسی علم کا محتاج نہیں رہنے دیتا، بلکہ اپنے دیے ہوئے احساس اور فکر کی وجہ سے اسے ہمادان بنا دیتا ہے۔ ایک ایسا انسان جسے عالم اکبر کے ساتھ ساتھ عالم اصغر کا بھی بہت زیادہ علم ہوتا ہے۔ ناول کی صنف بہت ہی محنت طلب ہے۔ اس کی تخلیق ایک جوخم کا کام ہے۔ برسوں تک تنہائی میں بیٹھ کر قلم کی ریاضت کرنا، جس میں نہ غزل گو کی طرح داد و تحسین کا آسرا، نہ افسانہ نگار کی طرح جلدی رہائی کا امکان۔ بس ایک جگہ بیٹھ کر اپنی تخلیق کو تراشتے رہنا، چاہے آنکھوں کا نور بجھنے لگے یا ہاتھوں پر رش عطاری ہو جائے۔ کام مکمل ہوگا تو حسن کہلائے گا، ورنہ کہیں سے بھی کمی یا کجی رہ گئی تو ناول نگار کے نصیب میں سیاہی ہی لکھی جائے گی۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے نہایت صبر و تحمل کے ساتھ ساتھ ایک جنوں امیز مستقل مزاجی بھی چاہیے، ورنہ کام پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ وہ جنون ہے جو شعور کی رہنمائی میں مکمل ہوتا ہے۔ ایک پاگل پن کو اپنی عقل کے ساتھ لگام دے کر چلنا ہوتا ہے، تب جا کر نظر آتی ہے ایک کامل فن پارے کی صورت۔ آخر پر ہم یہی کہیں گے کہ ناول کے بارے میں ہماری یہ تعارفی ویڈیو اس سلسلے کا آغاز ہے۔ آئندہ اس ضمن میں ناول کے ہر جز اور زاویے پر ویڈیو پیش کی جاتی رہیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ بھی پہلے والے سلسلوں کی طرح پسند آئے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔